صدقات، بعض آپ کو الزام لگاتے صدقات میں کہ ہمیں نہیں دیا، تو یہ دلالت کرتا ہے کہ ذکر اصناف ثمانیہ کا اس لیے ہے تاکہ دوسروں کی امید لالچ قطع کرے صدقات سے، اور قطع کرے بذریعہ بیان مصارف صدقات کے. پس موقوف نہیں ہے خروج وجوب الادا سے الی الکلا، یہ نہیں ہے کہ آپ تب خارج ہوں گے وجوب سے کہ آپ سب کو ادا کریں، بلکہ اگر ایک کو ادا کری تب بھی ٹھیک ہے. باقی ان 8 کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ 8 کو دو، بلکہ اس لیے ہے کہ ان 8 کے علاوہ جو ہے وہ امید نہ رکھے. والرابع تترک الحقیقت بدلالۃ من قبل المتکلم، معنی حقیقی چھوڑا جاتا ہے ایک قرینہ کی وجہ سے جو متکلم میں موجود ہو. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو فلیکفر کا معنی حقیقی امر بالکفر ہے، اس کا معنی ہے کہ کفر واجب ہے، کم از کم مباح ہے. لیکن ہم کہتے ہیں یہ معنی حقیقی اس لیے مراد نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا، معلوم ہو کہ فلیکفر کا امر اباحت استحباب وجوب کے لیے نہیں ہے، تحدید کی. وذلك لأن اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے اور کفر قبیح ہے، اور حکیم امر بالقبیح نہیں کرتا، تو دلالت لفظ تر کی جائے گی علی الامر بحکمت الامر. وعلى هذا قلنا اذا وکل بشراء اللہ، مصنف نے کہا تھا کہ کبھی منع حقیقی تر کیا جاتا ہے قرینہ کی وجہ سے جو متکلم ہے. اس نے مجھے حکم دیا جاؤ گوشت لاؤ، تو گوشت تو پکی اور کچے دونوں کو شامل ہے، تو میں کون سا گوشت لاؤں گا؟ اس کے حال کو دیکھوں، اگر یہ مسافر ہے تو پکا لا کے دے دوں گا، اگر بیوی ساتھ ہے، کوٹھی سامنے کھڑی ہے، ملازم بہت کے آگے پیچھے اس کے اور بیگم کی جا رہے ہیں، تو پھر کیا لاؤں گا؟ کچا گوشت 1 ٹن لاؤں گا، دونوں کھائیں گے. ٹھیک ہے، مروت ہے اور گوشت کا ہے، ماشاء اللہ. دیکھو اذا وکلا، رومی نے مجھے وکیل بنایا بشراء اللہ، تو اگر رومی جو ہے وہ مسافر ہے، نزلہ علی الطریق، جو ایک جگہ میں ٹھہرا ہوا ہے، فهو علی المطوع وهو علی المشری، پکی ہوئی گوشت پر، بنی ہوئی گوشت پر. اور ان کا صاحب منزل، اگر وہاں اس کی گھر ہے، بیوی بچے ہیں، فهو علی النی، کچے گوشت پر ہے. ٹھیک ہے. ومن هذا النوع یمین الفور، یمین چیزی نے مجھے کہا تعال تغدی معیا، میں نے کہا واللہ لا تغدی. اب یہ واللہ لا تغدی عام ہے، اگر میں نے اس کے پاس نشر کیا تب بھی حانس ہے، عنایت کے پاس کیا تب بھی حانس، یہ محل استشہاد نہیں ہے. آگے اس نے کہا تعال تغدی معیا، تو توبہ. اس نے مجھے کہا تعال تغدی معیا، میں نے کہا واللہ لا تغدی اليوم. تو یہ اليوم بتاتا ہے کہ یہاں انکار تغدی سے مراد کون سا ہے؟ تمہارے ساتھ بھی ہے، اس کے ساتھ بھی ہے، نہیں یہاں کہوں گا، نہیں یہاں کہوں گا. لیکن اگر میں اتنا کہوں واللہ لا تغدی، تو اس کے بعد اگر داڑھی کے پاس کہوں تو حانس ہوں، اگر عنایت کے پاس کہوں تو حانس نہیں. اذا قال تغدی معیا فقال واللہ لا اتغدی، ينصرف الى الغداء المدعو الیہ. تو دیکھو یہاں لفظ اگرچہ مطلق لا اتغدی، لیکن دعوت قرینہ مخصصہ ہے کہ دائی کی دعوت سے انکار کرتا ہے. حتی لا تغدی بعد ذلك، اپنے گھر میں ما غیری کے ساتھ یا مع غیرہ فی ذلک اليوم لا يحدث. وکذا اذا قامت، چیڑی جو ہے وہ لندن سے آیا، تکا ہوا، پسینہ نکلا ہوا، ہاں بیوی کو کہتے اسی چالو کرو اور ڈبل بیڈ صاف کرو، اور اس نے بریف کیس لے کر کے اندری کے ساتھ انر کے لی جا رہی تھی. ہاں تو اس نے کہا ان خرج سے فعالتے، تو ان خرج سے کا منع کی تو مطلق ہے، آج نکلی 100 سال کے بعد نکل گئی تو طلاق ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں اس کے اندر ایک منع ہے تھکاوٹ اور غصہ، تھکاوٹ اور غصہ. اس نے اس کو خاص کر دیا. اس وقت اگر وہ بیٹھ گئی، اس کو ڈبل بیڈ صاف کر دیا، کسی چلا دیا، اور پھر اس کے ساتھ اندری کے ساتھ کار میں بیٹھ کے چلی گئی، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں وَكَذَا إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ،
ٹیڈی کی بیوی جو ہے وہ کھڑی ہو گئی، تريد الخروج، اس کا ارادہ تھا بازار جانے کا، وقال الزوج ٹیڈی نے کہا ان خرجت فانت كذا، وكان الحكم مقصورا على الحال، یہ خروج مقصور ہے اس خروج کے ساتھ، حتى لو خرجت بعد ذلك، 8 گھنٹے کے بعد قندری کو فون کیا کہ لاؤ گجار دونوں چلتے لا يخنسو، ٹھیک ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لا يخنسو مانا۔ والخامس قد تترك الحقیقت بدلالت محل الکلام، کبھی کبھی معنی حقیقی ترک کیا جاتا ہے بدلالت محل الکلام، یعنی کلام معنی حقیقی کو متحمل نہیں ہے، لا يقبل حقیقت اللفظ، مثالہ انعقاد نکاح الحرہ بلفظ الولد، بنظیر نے کٹیری کو کہا بیت نفسی علیہ، تو بیت کا معنی مبادلت المال بالمال بالتراضی، اور ان سے بھی وہ تو حرہ ہے اور حرہ کا بیع جائز نہیں ہے، تو یہاں کلام متحمل نہیں ہے بیع کی معنی حقیقی کا، تو ہم بیع سے مراد معنی مجازی لیں گے تزوجتم آتی، یا بنظیر نے کہا وَحَبْتُ نَفْسِي لَكَا، تو ہبہ کا معنی کیا ہے تملیک النفس، اور ان سے وہ حرہ ہے اور حرہ پر تملیک تو جائز نہیں ہے، تو معنی حقیقی اس لیے یہاں مراد نہیں ہے کہ محل اس کا متحمل نہیں ہے، تو وَحَبْتُ سے مراد کیا ہے تزوجتو، جیسے نکاح ہونے کا بلفظ بیتو ہبتو ملکتو صدقتو وقولہ لعبدہ وہو معروف النسب، یہ ٹیری کا غلام ہے، سب کو معلوم ہے یہ مولانا روح کا بیٹا ہے، لیکن ٹیری جو مالک ہے اس کو کہا حاض ابنی، تو حاض ابنی کا معنی حقیقی تو نسب ہے، لیکن نسب یہاں مراد نہیں ہے کیونکہ اس کا متحمل نہیں ہے، ایک نسب 2 آدمیوں سے ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ حاضا ابنی کنایا ہے حاضا حرن سے، اور قول ٹیری کے اپنے غلام کو اس حال میں کہ وہ معروف النسب من غیر رومی سے، کیا کہا حاضا ابنی، وکذا اذا قال لعبده هو اکبر سنا من المولا، اس کا غلام 100 سال کا ہے اور یہ 15 سال کا ہے اور وہ کہتے ہیں حاضا ابنی، تو ظاہر بات ہے 100 سال کا غلام 15 سال لڑکی کا بیٹا نہیں بن سکتا، یہ حاضا ابنی مجاز ہے عن الغصب عند ابی حنیفہ خلاف لهما، ٹھیک ہے، امام صاحب کی نزدیک اس لیے جائز ہے کہ حاضر ابنی کا معنی حقیقی اگر سے متصور نہیں ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، لیکن لفظ بے اعتبار ترکیبی نفی کی صحیح ہے اور مجاز خلیفہ حقیقت سے بے اعتبار لفظ کے لیے مجاز ہے، اور صاحبین کی نزدیک اس لیے نہیں ہے کہ ان کے نزدیک ضرورت للمجاز کے لیے امکان معنی حقیقی کا شرط ہے، اور یہاں معنی حقیقی ممکن نہیں ہے، 100 سال کا آدمی جو ہے وہ بیٹا نہیں بن سکتا 15 سال لڑکے، بنا على ما ذکرنا کہ مجاز خلیفہ حقیقت سے فی حق اللفظ عنده وفی حق الحکم عندهما، فصل، یہ آخری فصل، فصل فی مطابقات النصوص، ہمارا مروت چلاس پر جوڑتے ہیں بول پوری تم ٹھیک کرو، اب ختم، اس کی متعلقات میں، متعلقات نصوص سے مراد ہے عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، اور وجہ یہ کہ حکم یا ثابت لفظ سے ہو یا ثابت معنی سے ہو، اگر ثابت لفظ سے تھا تو اگر لفظ موضوع تھا اس حکم کے لیے اس کا نام عبارت النص، اور اگر وہ حکم لفظ سے بالطبع معلوم ہوتا تھا، لفظ اس کے لیے موضوع نہیں تھا، وہ اشارت النص، اور اگر حکم کے اسباق معنی سے ہوتا تھا تو اگر معنی لغوی تھا ہر عارف باللغت اس کو جانتا تھا، اس کا نام ہے دلالت النص، اگر وہ معنی شرعی تھا مجتہد کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، اس کا نام ہے اقتضاء، تو دلیل حکم پر یا لفظ ہوگا یا معنی، اگر لفظ تھا تو لفظ المصروف للحکم تھا عبارت النص، غیر مصروف تھا اشارت النص، اور اگر حکم کا اس بات معنی سے ہوتا تھا تو اگر معنی لغوی تھا وہ دلالت النص، اگر شرعی تھا اقتضاء النص، ونانی بہا ہمارا مراد
متعلقات نصوص عبارت الناس، اشارت الناس، دلالت الناس، اقتضاء الناس. عبارت الناس اس حکم کا نام ہے تو ثابت باللفظ ہو یا بالمعنی ہو؟ باللفظ. اور لفظ مسوخ ہو یا غیر مسوخ؟ مسوخ. سن عبارت الناس کو ہوا ماں، یہ وہ حکم ہے سیق الکلام، معلوم ہوا کہ یہ ثابت بالکلام باللفظ ہے، اور وہ کلام سیق مسوخ ہے لاجلہ وہ ارید بھی، اور یہ حکم مراد ہوگا لفظ سے قصداً. اشارت النص کو ہی ماں، یہ وہ حکم ہے ثبت بنظم النص جو لفظ نص سے ثابت ہو. معلوم ہے اس کا مثبت بھی لفظ ہے لیکن من غیر زیادت قرینے کے انضمام کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہوا یہ اشارت النص غیر ظاہر من کل وجہ. اولا سیق الکلام لاجلہ، دونوں کی مثال للفقراء المہاجرین. اب دیکھو یہ آیت جو ہے یہ عبارت النص بھی ہے اور یہ اشارت النص ہے. اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک یہ کہ صدقات کے مستحق فقراء، اس کے لیے چیز کا شوق ہوا ہے تو استحقاق فقراء کا لصدقات، اس میں تو یہ عبارت النص عبارت. لیکن اس سے ایک بات بھی تب معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ اگر کافر مسلمان کی مال پر غلبہ کرے اور قبضہ کرے تو کافر اس مال کا مالک بن جاتا ہے. اور کیسے معلوم ہوا کہ مہاجرین کو اللہ نے فقراء فرمایا، حالانکہ ان میں امیر ترین ابو بکر صدیق، حضرت عثمان اور ابی ابن کعب، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور ان کا تو لاکھوں کا کاروبار تھا مکی میں. تو اگر وہ ان کی ملک میں ہوتا تو ان پر فقراء کا اطلاق نہ آتا، اور فقراء کا اطلاق آیا ہے. معلوم ہوا ان کے جانے کے بعد جب مشرکین مکہ نے ان کے مال پر قبضہ کیا تو مشرکین اس مال کی مالک بن گئے. تو آیت کریم کا شوق ہوا ہے استحقاق فقراء کا لصدقات، اس میں عبارت النص ہے. اور آیت کریم کا شوق نہیں ہوا کس کے لیے؟ ازالے ملک کے لیے، کہ مسلمانوں کا ملک زائل ہوتا ہے جب کفار قبضہ کرے، وہ معلوم ہوتا ہے بتبع. تو اس میں یہ اشارت الناس للفقراء مہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم. فإنه یہ آیت کریم چلائی گئی ہے، وضع کی گئی ہے لبیان واسطے اس بات استحقاق الغنیمت کہ فقراء مستحق غنیمت کے ہیں. فصار نصا، تو یہ عبارت النص ہے فی ذلک استحقاق السهم میں. وقد ثبت فقرهم، یہ وہ اشارت النص ہے. اور مہاجرین کا فقر ثابت ہوا لفظ نص سے، فکان اشارت، یہ اشارہ ہوا الی ان استیلاء الکافر، اگر کافر غلبہ کرے علی مال المسلم، مسلمان کی ملک پر، تو یہ استیلاء سبب ہے ثبوت ملک کافر کا. کیوں؟ اگر غلبہ کفار مکہ کے بعد اموال باقی ہوتی مسلمانوں کی ملک پر، لا یثبت فقرهم، ان پر فقراء کا اطلاق نہ آتا. ٹھیک ہے. اب سنو، ہندوستان نے غلبہ کیا اور پاکستان کی زمین اور لوگوں کے اموال پر قبضہ کیا تو ہمارے نزدیک ہندو اس کے مالک ہے اور امام شافعی مالک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب غلبہ کے بعد ہماری نزدیک وہ مال کس کا ملک ہے؟ کفار کا. اور امام شافعی کے نزدیک مسلمانوں کا. اب تفصیل سنو. وَيُخَرَّجُ مِنْهُ الْحُكْمُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْتِيلَاءِ، مسئلہ غلبہ میں امام شافعی کی نزدیک کفار غالب آ جائے تو وہ مالک نہیں ہے، ہماری نزدیک غالب آ جائے تو وہ مالک ہے. ایک وَحُكْمُ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلتَّاجِرِ بِالشِّرَاءِ مِنْهُ. مولانا روم اس کے بعد گیا ہندوستان اور اس نے واجپئی سے وہ خریدا جو پیر صاحب کا تھا. تو آیا یہ مالک ہے یا نہیں ہے؟ تو امام صاحب کی نزدیک چونکہ واجپئی مالک تھا اور اس نے شرا کیا تو یہ بھی مالک بنا. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے کہ واجپئی مالک نہیں تھا، وہ غاصب تھا، تو یہ اس سے شرا کا حقدار نہیں ہے. اگر خرید لیا تو مولوی صاحب اس کا مالک اب بھی کون ہے؟ شیخ عبد القادر ہے. شیخ صاحب اپنی کھوتی پر سوار ہو جائے، استعمال کریں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا
وحکم ثبوت الملک للتاجر، اور ثبوت ملک کا رومی کے لیے ہے بشراء منہ، اگر وہ کھوتا ہر خریدی کیسے واجبائی سے، وتصرفاته من البيع والهبه والإتاف، اور جب رومی مشتری مالک بنا تو اس کی تصرفات جائز ہے، بیچ سکتا ہے، ہبہ دے سکتا ہے، اگر غلام و آزاد کر سکتا ہے، اور امام شافعی کی نزدیک نہیں۔ وہ حکم ثبوت الاستغناء، اور اگر یہ خرید لے تو مالک بنا، تو اگر وہ مال زیادہ ہو تو یہ غنی بھی بن جاتا ہے، زکوٰۃ اس پر واجب ہے۔ وہ ثبوت الملک للغازی، اس کے بعد جو ہے عنایت نے حملہ کیا اور وہ مال جو کھوتا تھا وہ اس نے مالی غنیمت میں لیا، تو جناب اب وہ تمام مسلمانوں کا ہے، پیر صاحب کا اس میں حصہ نہیں ہے۔ وعجز المالک عن انتزاعه، او عاجز پیر صاحب کی وہ کھوتا چھین لے تاجر کے ہاتھ سے۔ اس کے علاوہ تفریحات، بات سمجھ میں؟ دوسری مثال عبارت الناس اور اشارت الناس کی، سنو بھائی، پیر صاحب نے شادی کی اور رمضان میں گئے تو آیت اس پر نازل ہو گئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اب یہاں سے معلوم ہوا کہ رات بھر پیر صاحب کے لیے بیوی سے مباشرت جائز ہے، اور رات بھر کب تک ہے؟ صبح صادق تک، اس کا معنی کہ صبح صادق تک یہ جنت کے دروازے پر گزار سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے تو یہ عبادت النفس ہے، لیکن جب یہ صبح صادق کی طلوع تک مباشرت کرے گا تو غسل کب کرے گا؟ صبح صادق کے بعد، معلوم، اور صبح صادق کے بعد تو روزہ ہے، معلوم ہوا کہ روزہ جنابت کے ساتھ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں اچھا، اور چونکہ جنابت میں غرغرات مزمزہ اور استنشاق فرض ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ اگر مزمزہ استنشاق دوران صوم میں کری بھی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اس میں بھی یہ اشارت ہونا ہے، بات سمجھ میں؟ تو آیت کریم کا شوق ہوا ہے کس کے لیے؟ مباشرت الی صبح کے لیے، تو اس میں تو عبارت الناس ہے، اور جب صبح تک مباشرت جائز ہو گئی تو غسل دورانی مباشرت میں کیا جاتا ہے یا بعد فراغ کیا جاتا ہے؟ بات، اور یہ تو فارغ ہوا ہے صبح کے وقت، معلوم ہوا کہ اب غسل کرے گا صبح کے وقت، اور صبح کے وقت تو روزہ بھی ہے، معلوم ہوا کہ جنابت روزے کے ساتھ منا، اس میں اشارت الناس ہے، اور غسل میں مزمزہ استنشاق بھی ہے، معلوم ہوا کہ صوم کے ساتھ مزمزہ استنشاق بھی منافی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا پھر سب عجیب چیز ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الْجِمَاعُ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الغَائِبِ، نو امساک روزہ اول صبح میں متحقق ہے مع الجنابت، کیوں؟ لأن من ضرورت، کیونکہ لازم ہے حل المباشرہ، جب مباشرت حلال ہو گئی تھا صبح تو اس کے ساتھ لازم ہے ان یکون الجزء الاول من النہار، کہ جزء اول نہار کا جو ہے مع وجود الجنابت ہے، اور امساک نہ کانے نہ پینا اس جزء اول پہ، وہ تو روزہ ہے، حابت کو حکم دیا گیا اس کو شام تک پورا کرو، تو یہ اشارہ ہوا کہ جنابت منافی نسبت، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا اشارہ کرنا کہ اب غسل میں یہ مزمزہ استنشاق کرے گا، معلوم ہوا کہ مزمزہ استنشاق بھی بقائے صوم کے ساتھ منافی نہیں ہے، اور اس سے ثابت ہے کہ مزمزہ استنشاق منافی نہیں ہے بقائے صوم کے ساتھ، وَيَتَفَرَّغُ مِنْهُ، اور جب مزمزہ استنشاق جائز ہے تو اگر پیر صاحب کی بیگم نے صبح کے لیے ناشتہ تیار کیا تھا اور مغرب کے وقت جو ہے وہ کھانا تیار کر رہی ہے، لیکن وہ پہلے چکھ لیتی ہے کہ نمک برابر ہے یا نہیں ہے، تو یہ چکھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ جب مزمزہ سے نہیں ٹوٹتا تو چکھنا تو صرف زبان پر ہے، ٹھیک ہے؟ پیر اور پیرنی دونوں کی اجازت، ٹھیک ہے؟ اور اس سے ثابت ہے کہ ان من ذاق شیئا بفمہ، جو آدمی چکھتا ہے کوئی چیز اپنے منہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیوں؟ وجہ ہے کہ مزمزہ جائز ہے، اور مزمزہ کس سے ہوتا ہے؟ پانی سے، اور اگر پانی میں نمک ملا ہوا ہو تو اسی بھی جائز ہے، تو جب نمکین پانی سے مزمزہ جائز ہے تو نمکین شوربہ چل بھی سکتا ہے۔ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَاءُ مَالِحًا، اگر وہ پانی نمکین ہے يَجِدُ طَعْمَهُ، اس کا ذائقہ وہ محسوس کرتا ہے، اچھا عند المزمزہ لَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ،
اور اس سے معلوم ہوا حکم استلام کا، استلام میں بھی انسان جنابت، اور جماع کی وجہ سے جنابت منافی نہیں ہے سوم کے ساتھ، استلام کی وجہ سے جنابت بطریقہ والا منافی نہیں ہے، وہ تو پھر سے اختیار میں نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آتی؟ والاستجام والادہان، اور اسی طرح اس سے ثابت ہے کہ خون نکالنا اور تیل لگانا منع ہے۔ کیوں؟ احتلام میں تو منی نکل گیا تو وہ ناقض صوم نہیں ہے، تو احتجام میں تو خون نکل گیا، یہ پر طریقے اولا نہیں ہے، اور تیل میں تو کوئی چیز خارج بھی نہیں ہے بلکہ داخل۔ آگے بارت کیسے لأن الکتاب، کیونکہ قرآن نے جب امساک جو ثابت ہے بواسطہ منع کی اشیاء ثلاثہ مذکورہ، اشیاء ثلاثہ مذکورہ آخر شرب جماع ہے، ان تینوں سے جو اول جز میں امساک ہے، آخری اول جز اس کو صوم کا، اس کو کیا کہا؟ صوم۔ معلوم ہوا کہ رکن صوم کا کام ہے بالانتہا جب انسان منع ہو جائے اشیاء ثلاثہ سے، اور مختلف مدہن محتجم یہ امور ثلاثہ سے جو ہے وہ کیا وہ پاس ہے۔ وعلى هذا يخرج الحكم في مسألة التبيين، فإن قصد الاتيان بالمأمور به إنما يلزمه عند توجه الأمر، والأمر إنما يتوجه بعد الجزء الأول۔ یہ وہی بات ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے راتوں میں مباشرت جائز ہے، اور وجہ یہ کہ صوم اس وقت انسان پر واجب ہے جب امر متوجہ، اور امر متوجہ ہے جزء نہار کی جزء اول کے بعد، ثم اتموا الصيام الى الليل، ثم اتموا الصيام الى الليل، حالانکہ جزء اول میں جنابت موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن اس جزء اول کی امساک پر اشیاء ثلاثہ سے شارع نے کہا اتمام کرو، اور اتمام کہتے ہیں ثابت موجود چیز کو، معلوم ہوا کہ روزہ جزء اول میں موجود ہے باوجود جنابت کے، یہ وہی بات کو کرے۔ فی مسئلہ التبیین، کہ رات سے نیت کا چلے۔ اچھا یہ اور بات، ادھر دیکھو، روزہ میں انسان نیت رکھے گا، کب سے رکھے گا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ دن کے اول اجزاء میں رکھتے ہیں، زوال سے پہلے جب چاہے اب نیت، اور وجہ یہ کہ نیت تابع ہے صوم کا، اور صوم بعد الجزء الاول ہے، تو لہذا نیت کی رات سے ضروری نہیں ہے بلکہ اجزاء اول کے اندر نیت کر سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے مسئلہ نیت کا، کیونکہ قصد عمل کا صوم پر وہ لازم ہے عند توجہ الامر، جب سمو کا امر متوجہ ہو، اور سمو کا امر متوجہ ہے بعد الجزء الاول، کیونکہ اللہ نے فرمایا صوم ما جزء اول کے بعد کام کرو صیام الی اللیل۔ عبارت النص، اشارت النص جو اقسام لفظ کی تھی وہ ختم، اب دلالت النص اور اقتضاء النص، یہ اقسام معنی کا۔ دلالت النص وہ حکم ہے جو ثابت ہو لفظ نص یا معنی نص، معنی نص، اور وہ معنی لغوی ہوگا یا شرعی ہوگا؟ لغوی۔ وَأَمَّا دَلَالَةُ النَّص فَهِيَ مَا، یہ وہ حکم علم علت للحکم، اور فَهِيَ مَا یہ وہ معنی ہے کہ معلوم کیا گیا ہو اس کا علت ہونا واسطے حکم منصوص علیہ کی، اور معلوم ہوا ہو لغتاً لا اجتہاداً ولا استنباطاً۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہاں حکم کیا ہے؟ حرمت وہ، اور علت کیا ہے؟ اذیت، اور اذیت جو ہے ہر سے عقل جانتا ہے کہ حرمت اس کی وجہ سے جو ہے کہ اس کی علت کیا ہے؟ اذیت۔ اگر ایک عرف میں اف کو کہنا ادب و احترام گنا جاتا تھا تو وہاں اف حرام نہیں ہے، معلوم ہوا کہ حرمت اف کی علت ازی ہے، اور جب ازی ہے تو ازی ضرب و شتم میں بطری قیلہ موجود ہے، تو حرمت اف کا یہ تو ثابت ہے عبارت النص ہے، لیکن حرمت ضرب و شتم کا وہ ثابت ہے دلالت النص۔ دلالت النص وہ ازی معنی ہے جو مثبت حرمت اف کا تھا، تو وہ مثبت ہے حرمت ضرب و شتم کا بھی۔ فالعالم بوضاع اللغت، جو آدمی عالم و ساتھ وضع لفظ عربی کی یفہم وہ سمجھتا ہے اول سمہ سے کہ تحریم تحقیق کے لیے دفع الاذى ہے ماں باپ سے،
وحکم هذا النوع اور حکم اس نوع کا عموم الحکم حکم عام ہے لعموم علته یعنی اس سے حرام ہے، شتم حرام ہے، بے عدلی حرام ہے، ضرب حرام ہے۔ اور یہ حرمت عام کیوں ہو گئی؟ کیونکہ اس کی علت ازی ہے، تو ازی جہاں جہاں موجود ہوگی وہاں حرمت ہوگی۔ ولہذا المعنی قلنا چونکہ اس کی علت عام ہے تو ہم نے قول کیا کہ حرام ہے ماں باپ کا ضرب، شتم اور خدمت لینا باپ سے بے سبب الاجارہ کے اس کو ملازم رکھے۔ اول حبس بسبب اذن، اگر بیٹے کا قرض ہے باپ پر تو بیٹا باپ کو جیل میں نہیں بیچ سکتا کیونکہ اس میں اس کی حیثیت ہے۔ والقتل قصاصا، اور اگر باپ عمدن بیٹے کو قتل کرے تو بیٹے کا قصاص باپ سے نہیں لیا جاتا کیونکہ اس میں حیثیت ہے اور بیٹا باپ کو حیثیت دینے کا حقدار نہیں۔ ثم اب مصنف کہتے ہیں کہ دلالت النص عبارت النص کی طرح ہے، جیسے عبارت النص قطعی ہے تو دلالت النص قطعی ہے، اور عبارت النص سے جو حدود ثابت ہوتے تھے تو دلالت النص بھی حدود قصاص وغیرہ ثابت ہوتے۔ پھر دلالت النص بمنزلہ عبارت النص کے ہے حتیٰ کہ صحیح ہے اس بات عقوبت کا دلالت النصوص سے۔ قال اصحابنا وجبت الکفارۃ بالوقاء بالنص بالاکل والشرب وبالاکل والشرب بدلالت النص۔ دیکھو بھائی اس میں بھی اتفاق ہے کہ اگر پیر سے روزی کی حالت میں اپنی بیگم سے مباشرت کرے تو اس کے اوپر جو ہے کفارہ لگا 2 ماہ روزے رکھے گا، 2 ماہ یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ پیر صاحب کا روزہ میں نص موجود نہیں ہے، لہذا عقل اور شرب سے کفارہ واجب نہیں ہے۔ بات سمجھ میں؟ ہماری نزدیک واجب ہے، کیوں؟ جب کفارہ بسبب جمع کی واجب ہوا، حالانکہ جمع سے کوئی چیز اندر نہیں جاتی، ہاں تو عقل اور شرب سے تو بطریقے اولا، یہ طریقے والا دلالت ہے کیونکہ یہاں تو پیٹ بھی بھر دیا، پیاس بھی بجھ رہی، ٹھیک ہے، تو ثبوت کفارے کا بسبب جمع کے یہ تو عبارت النص ہے، اور ثبوت کفارے کا بسبب عقل و شرب دلالت النص۔ قال اصحابنا وجبت الکفارہ، کفارہ واجب ہے پیر صاحب پر بالوقاء اگر یہ جمع کری بیوی کے ساتھ، اور یہ ثبوت کفارے کا بالنص ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ وبالاکل والشرب دلالت النص ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو بھائی، حرمت تعصیب کی علت ازی، اور ازی ضرب و شتم میں بھی موجود ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ اب جب ازی ثابت ہو گئی تو جہاں ازی ہوگی وہاں حرمت ہوگی، جہاں ازی نہ ہو وہاں حرمت نہیں۔ ایک عرف میں اف کو بے ادبی و اذیت سمجھا جاتا ہے تو وہاں باپ کو کہنا غلط ہے، اور دوسرے عرف میں اف کو ادب سمجھا جاتا ہے، اس میں باپ کو تکلیف نہیں ہے، جب اذیت نہیں ہے تو وہاں اف کو حرام بھی نہیں۔ بات آئی؟ والا اعتبار حاضر مانا، اور جب اذیت علت ہے نقیل یدار الحکم، حکم مرتب ہوگا اس علت کے اوپر۔ قال الامام قاضی ابو زید لو ان قوما، اگر ایک قوم یعدون التعفیف کرامتا، باپ کے سامنے اف کہنے کو عزت سمجھے، لا یحرم علیہم تعفیف الابوین، ان کو باپ کے سامنے اف کہنا حرام نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ قُلْنَا، ہم نے کیا کہا؟ جہاں علت ہو وہاں حکم ہے، جہاں علت منتفی ہے وہاں حکم نہیں۔ اب سنو، عند اذان الجمعہ بیع حرام ہے، کیوں؟ اس بیع میں ترک سائل، تو ترک سائل الجمعہ علت ہے حرمت بیع کے لیے، تو اگر بیع کے اندر جو ہے ترک سائل نہ ہو، مثلا یہ باغ ہے، یہ سمندر ہے اور اس میں کشتی ہے اور یہ دونوں اس میں بیٹھی ہوئی ہیں اور کشتی جامع مسجد کی طرف بڑھ رہی ہے، اب اگر یہ خرید فروخت کری کشتی کے اندر تو ترک سائے ہے نہیں ہے تو بیع حرام بھی نہیں ہے۔ تو جہاں بیع سے ترک سائے آئے الجمعہ تو بیع حرام ہے، اور جہاں بیع ہو ترک سائے نہ ہو تو جب علت نہیں ہے تو حرمت بھی نہیں، تو حرمت بیع حکم ہے اور ترک سائے علت ہے۔ جہاں ترک سائے ہو وہاں حرمت بیع کی ہے، جہاں ترک سائے نہ ہو جیسی کشتی میں بیٹھی ہوئی خرید فروخت کرتے وہاں حرمت بھی نہیں۔
وعلى هذا قلنا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ہم کہتے ہیں ولو فرضنا بیعا، اگر ہم ایک بیع ایسا فرض کریں لا یمنع العاقلین کہ وہ بھائی مشتری کو منع نہ کرے سائل الجمعہ سے بان قال فی سفینۃ، دونوں بیٹھے ہیں کشتی میں جو روان دوان جامع مسجد کی طرف، لا یکرہ البیع، بیع وہاں مکروہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ؟ والا هذا قلنا، پیر صاحب نے کہا کہ واللہ الہ الا اللہ، میں اپنی بیگم صاحبہ پھیرنے کو نہیں معلوم ہے. اس کے بعد جو ہے اس کو گلے سے پکڑ لیا، ہمارا نہیں، یا اس کے بعد کو کھینچ لیے تو یہ خالص ہو جاتا ہے. کیوں؟ وجہ یہ کہ وہ جو اس نے قسم اٹھائی کہ میں زد نہیں کروں گا، کس وجہ سے؟ اس میں اس کو اذیت ہے، گلے سے پکڑنے میں بھی اذیت ہے اور بال سے کھینچنے میں بھی اذیت ہے. بات سمجھ میں آ